قیامت کے قرب کے اندر فتنے اتنے کثرت کے ساتھ ہوں گے، تمہارے گھروں کے اندر فتنے یوں داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے تمہارے آنگن کے اندر اترتے ہیں۔ فرمایا صبح کو بندہ مومن ہوگا، اور جب شام ہوگی نا، سورج غروب ہوگا، تو وہی بندہ ایمان سے خارج ہو چکا ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو بے احتیاطی کلمات کفر بول دینا، یعنی جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جنہیں پتہ نہیں ہوتا اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، وہ الفاظ بول دیتے ہیں جو اس بندے کا ایمان ختم کر دیتے ہیں، اسے دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایمان کے ساتھ ہیں۔ یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا کہ کون بندہ تھا جس کا ایمان سلامت رہا اور کون سا بندہ تھا جس کا ایمان سلامت نہیں رہا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے زمانے سے گزرو گے جس زمانے کے اندر تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے فتنے ہی فتنے ہوں گے، ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ آج کے دور کے اندر ایمان بچانا مشکل ہے۔ آج دیکھیں نا کہ جو دیہاتوں کے بزرگ ہیں، بڑی عمر والے ہیں، ان کے عقیدے پکے ہیں، پختہ عقیدے ہیں، لیکن جو نوجوان نسل آ رہی ہے ان کا عقیدہ اس طرح کا پختہ نہیں ہے۔ وہ ایک مائی صاحبہ کسی دیہات کے اندر 11ویں شریف کا ختم دلوایا کرتی، اور جو اس محلے کا امام تھا اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، تو اب مائی صاحبہ نے اسے ختم کے لیے بلوایا۔ اب اس نے کہا کہ منع تو نہیں کرنا، اب اس نے قرآن پاک کی متعدد آیات کو تلاوت کیا اور پھر دعا مانگی جانے لگا، تو اماں جی کہنے لگی بیٹا ختم تو ابھی تو نے پورا پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اماں جی میں نے ختم پڑھ دیا ہے۔ تو اماں جی کہنے لگی وہ درود والی آیت تو نے پڑھی نہیں ہے، لہذا ختم تو ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ جو عقیدہ ان عورتوں کا، بزرگوں کا، دیہات کے رہنے والوں کا پکا ہوتا ہے، وہ آج کی نوجوان نسل کا عقیدہ پکا نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ آج ہر نوجوان کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، اور موبائل کے اوپر بھانت بھانت قسم کی بولیاں بولنے والے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ جس کو سنتے جاتے ہیں ہمارا ذہن ان کی باتوں کے اندر جکڑتا چلا جاتا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو اگر وہ کافر ہوگا تو صبح کو مومن ہو جائے گا۔ ایمان بچانا یوں مشکل ہوگا، فرمایا جیسے جلتا ہوا انگارہ اپنی ہتھیلی پہ رکھنا۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں، کیا کوئی اپنی ہتھیلی پہ جلتا ہوا انگارہ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ایمان کی قیمت کیا ہے، ہمیں وقت کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنی قدر و قیمت کا علم نہیں ہے کہ ساری کائنات اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے ترازو کے پلڑے کے اندر میرے اور آپ کے سینے کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نور ہے، یہ اگر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کا وزن زیادہ ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان کو، ہماری نسلوں کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، بن مانگے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ یہ پہلی حدیث سے پاک۔ دوسری حدیث پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے صحابہ یاد کر لو، لکھ لو، محفوظ کر لو، میرے وصال کے بعد فرمایا 60 سال گزریں گے، اور جیسے جیسے امت مجھ سے دور ہوتی جائے گی نا، فرمایا ویسے ویسے اسلام سے دور ہوتی جائے گی۔ یعنی جتنا زمانہ زیادہ گزرتا جائے گا، اب ہم صدیوں کی مسافت پہ بیٹھے ہیں، حضور ہم سے صدیوں پہلے مدینۃ المنورہ، مکۃ المکرمہ تشریف لائے، اور پھر صحابہ نے حضور کا دیدار کیا، پھر ان صحابہ کا دیدار جنہوں نے کیا وہ تابعین بنے، ان تابعین کا جنہوں نے دیدار کیا وہ تبع تابعین بنے،
اور ان تبع تابعین کا جنہوں نے دیدار کیا وہ صالحین اولیاء بنے. تو اب ہم حضور سے صدیوں کی مسافت پہ بیٹھے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سال گزریں گے میرے جانے کے بعد. 60 سال گزرنے کے بعد میری امت کے اندر 2 چیزیں بکثرت پائی جائیں گی. پہلی چیز ادا الصلاۃ، نماز کی اہمیت باقی نہیں رہے گی، نماز کا اہتمام باقی نہیں رہے گا، نماز کا شوق باقی نہیں رہے گا. وہ عبادت کا جو شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے. ایک بندے کو پتہ لگ جائے کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا تو مجھے اتنے ہزار ملیں گے، میرے بچوں کے کپڑے آ جائیں گے، میرے گھر کا سالن بن جائے گا، روٹی بن جائے گی، تو وہ دوڑ کے جائے گا کیونکہ وہاں سے اسے یہ پیسے ملیں گے. اور اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اگر ہم اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ کتنا راضی ہوگا. میرے حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب کتنا ہے تو فرمایا تم ایک دوسرے سے جھگڑ کر پہلی صف میں کھڑے ہوگے. اور فرمایا اگر تمہیں پہلی صف کی فضیلت کا